14 اگست 1947 دنیا کے نقشے میں ایک اور ملک کا اضافہ ہو گیا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو ملکوں کا جغرافیہ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل خبر اول کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے بغیر جنگ لڑے اپنے مضبوط دلائل کے ساتھ بر صغیر کا جغرافیہ بدل کے رکھ دیا۔ قائد اعظم کا شمار دنیا کے ان چند افراد میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے مستقبل یعنی 100 سال بعد پیش آنے والے خطرات سے آگاہ ہوتے ہیں جو کہ عام انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ قائد اعظم ہندوؤں کے مسلمانوں کے ساتھ رویے کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ انگریز کے ہندوستان سے چلے جانے کے بعد ہندو مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ آج اگر ہندوستان کو دیکھا جائے، جس طرح مسلمان اور دوسری اقلیتوں کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور دوسری قوموں کے لیے بھارت کی زمین تنگ کی جا رہی ہے، جس طرح انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے اور اقلیتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم مستقبل میں ہونے والے تمام واقعات سے آگاہ تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم کے اس ٹائم کے تمام خدشات درست تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قائد اعظم کوئی غیب کا علم جانتے تھے۔ قائد اعظم ایک بہت بڑے مدبر اور محقق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قابلیت عطا کی تھی جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ اس ٹائم کوئی تصور کر سکتا تھا کہ محمد علی جناح اپنی قوم کے لیے الگ وطن بنانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ نیت سچی تھی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی۔ پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ اس ٹائم تمام مسلمانوں کا ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لاکھوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان آئے۔ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی۔ لوگ اپنا گھر بار، مال مویشی، زمینیں، جائیداد اور سب کچھ چھوڑ کر آ گئے۔ سب سے مشکل کام اپنا وطن چھوڑنا ہوتا ہے، جہاں آپ نے اپنا بچپن گزارا ہو، اپنی جوانی گزاری ہو۔ ایسی کیفیت جن پر گزرتی ہے وہی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے، اور دوسرا جانا بھی خالی ہاتھ ہے، کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں جانی، تو بتائیں آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور اس بات کا خدشہ بھی ہو کہ راستے میں جان بھی جا سکتی ہے، دشمن آپ کو راستے میں ہی حملہ کر کے مار بھی سکتا ہے۔ ہمارے بزرگ ان تمام مشکلات کو عبور کر کے پاکستان پہنچے تھے۔ لاکھوں لوگ راستے میں ہی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ کسی کا بھائی راستے میں مارا گیا، کسی کا باپ تو کسی کا بیٹا، کسی ماں کو اپنا دودھ پیتا بچہ راستے میں ہی چھوڑ کر آنا پڑا، کسی دودھ پیتے بچے کی ماں کو اس کی آنکھوں کے سامنے مار دیا گیا۔ کئی نوجوان لڑکیوں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، ہر کوئی کسی نہ کسی اپنے پیارے کو کھو چکا تھا۔ لیکن سب کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جتنے بھی لوگ ہجرت کر کے آئے، ہر ایک کی اپنی داستان ہے، ہر ایک کی اپنی دکھوں بھری کہانی ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگوں کی ایسی داستانیں بھی سننے کو ملیں گی جسے سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کسی کے سامنے اس کے بھائی کو مار دیا گیا، کسی کے سامنے اس کے باپ کو مار دیا گیا، اور کسی ماں کو اپنے معذور بچے کو راستے میں ہی چھوڑ کر آنا پڑا۔ آج کے نوجوان کو کیا پتہ کہ پاکستان کیسے حاصل ہوا تھا، ہمارے بزرگ کن مشکلات سے گزرے تھے اور اس ملک کی خاطر کیا کیا تکلیفیں برداشت کی تھیں۔
اور ہمارے لیے کیا کیا دکھ سہے ان لوگوں نے جس کی بدولت آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں اور آزادی سے جی رہے ہیں۔ ہمیں اپنے وطن کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ان بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ آج کے نوجوان کو ہمارے بزرگوں کے ساتھ پیش آنے والی مشکلات اور مصیبتوں کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ کن تکلیفوں سے گزرے۔ 14 اگست صرف موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر ریلیاں اور کرتب دکھانے کا دن نہیں ہے، اور نہ ہی صرف باجے بجانے کا دن ہے، بلکہ ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جو ہمیں آزادی دلانے کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے، جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر یہ وطن بنایا۔ ہمیں ان شہداء کو بھی یاد کرنا چاہیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ پاکستان کو دشمنوں کی بری نظر اور بری نیت سے ہمیشہ بچائے رکھے۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔